الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا إن الله لهو خير الرازقين. اذان محترم، جیسا کہ آپ کے علم ہے یہ مجلس اذان عبدالعزیز خدمت گزار امام اور انتہائی مومن شخص کی ایثار ثواب کے لیے ان کے دوستوں کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے. پہلے تو لائق تحسین ہے وہ دوست جنہوں نے مرنے کے بعد بھی اس دوستی کا خیال رکھا اور جانے والے کو ایک بہترین تحفے سے نوازا جو مرحوم کی قبر میں اور مرحوم کے اس دوران حشر تک کے دوران میں مرحوم کے کام آ سکتے. حسن بھائی جیسے کہ میں نے کہا بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت، بہت ہی مومن ہے. اچھا، آپ بہت سے لوگ جانتے ہیں میں مجالس میں ایثار ثواب کی مرحوم کا تذکرہ بہت کم کرتا ہوں، بہت کم. لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور لوگ مجھ سے اس معاملے میں مجلس بھی نہیں پڑھواتے کہ یہ ہمارا تو نام ہی نہیں لیتے یہ ہمارے. لیکن آج میں یہ نام لے رہا ہوں، بار بار اور ان کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہ ہر دل سے عزیز شخصیت اور مومن تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو خوبیاں مرحوم میں ایسی تھیں جو دور حاضر میں ناپید ہیں. حسن بھائی میں ہمارے مرحوم دو خوبیاں ایسی تھیں کہ جو دور حاضر میں نظر نہیں آتی. پہلی خوبی تو یہ کہ زندگی بھر جو بھی دین کی خدمت کی انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی دین کا جاگیردار بنا کے پیش نہیں کیا. ہم مجلس کرا دیں نا، ایک مجلس کرا دیں تو ہم ایسے کالر اونچا کر کے ہم نے مجلس کرائی تھی اتنا مجمع، یا ہم کسی جشن میں اور کسی ہم سب جو آج کا معاشرہ ہے، معاف کیجیے گا میری عادت ہے تو میں بولتا ہوں، ایک جشن میں اگر 1500 روپے دیے سب چاہتے ہیں کہ اشتہار میں ہمارا نام آئے مہمان خصوصی. حسن بھائی نے آج سے نہیں تقریباً 40-50 سال تو ہو گئے. ہمیں بھی یاد ہماری انجمن کے بھی اشتہار چھپا کرتے تھے پرنٹنگ میں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر 10 روپے کی لاگت ہے تو ہم نے انہیں 10 ہی روپے دیے ہوں. حسن بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو اتنے بھی نہیں دے سکتے. ہمیں یاد ہے بڑے ہمارے مسجد کے، اور یہ ان کو بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ
وہ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو وہ لال اشتہار چھپ رہے تھے. اب تو خیر لال کی لیے سب چھپتے ہیں، لیکن اس زمانے میں 70s کی بات ہے، لال اشتہار مسجد میں چل جائے تو لوگ تو اپنے اعتراض کرتے نہیں لاتے، وہ ہو گئی کہ بندی پڑی. بہرحال انہوں نے چھاپا اور وہ چھاپتے رہے، کئی دفعہ انہوں نے ہمارے یہاں چھاپے اور خود کارمان نجف کو سپورٹ کرتے رہے. لیکن کبھی انہوں نے اپنی ان مذہبی خدمات کو شو نہیں کیا، اپنی ذات کی خودنمائی کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا. جب میں نے یہ پیسے لے رہا ہوں تو میرا نام آئے نیچے ابن حسن تعاون، یا میری تصویر آئے، یا میں اسٹیج پہ بیٹھوں، یا مجھے 4 آدمی آگے بڑھ کے کہیں کہ صاحب حسن صاحب نے یہ، کبھی نہیں ہم نے دیکھا ان کو. اپنی جو ان کی ذاتی زندگی تھی وہ ذاتی انداز میں انہوں نے بسر کی، اس پر اس مذہبی خدمات کو کبھی بھی نہیں استعمال کیا. یہ آج کل ناپید. دوسری بات یہ کہ میں نے کہا بڑے مومن تھے، حالانکہ سچ بتاؤں ممبر پر بیٹھا ہوں، میرے سامنے انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، پڑھی ہوگی میرے سامنے نہیں پڑھی، میرے سامنے کبھی روزہ نہیں رکھا. نہ مجھے معلوم ہے کہ وہ حج پر گئے تھے یا نہیں گئے، نہ مجھے معلوم ہے کہ وہ زیارتوں پر گئے تھے یا نہیں گئے تھے، لیکن میں انہیں مومن کہہ رہا ہوں. اب آپ کہیں گے صاحب یہ خوش آمد کی انتہا ہے، مجھے کیا لینا، محروم بن گئے، میرے پر ان کے احسان ہے حضرت علی کے حوالے سے، کوئی الگ مسئلہ ہے، لیکن اب تک گئے. بات یہ کہ میں نے کیوں کہا کہ وہ مومن تھے، جب میں نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، جب میں نے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، جب میں نے حج کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ مومن تھے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، میں نے حسن بھائی اور انہیں 2 خوبیوں کے حوالے سے، بھی 2 خدمات کے حوالے سے قرآن اور تعلیم کی روشنی میں 2 نقطے آپ کی خدمت سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہو. بلند مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ کسی کے ایمان کو اگر جانچنا ہو تو یہ مت دیکھو کہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنے حج کرتا ہے، کتنی زکات دیتا ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ نمازیں پڑھنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ نہ پڑھیں تو انہیں وحشت ہونے لگتی ہے. وہ روزے رکھنے کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ نہ رکھیں تو انہیں وحشت ہونے لگتی ہے. تو کسی کے ایمان کو اگر دیکھنا ہے تو نماز روزے اور زکات سے نہیں دیکھو، اس کے روزمرہ کے معاملات میں دیکھو کہ کتنا ایماندار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میں نے خدمت کرنے میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں، ہاں وہ میں نے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ میں نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، لوگوں سے سنا، خود دیکھا کہ لوگوں کی خدمت کرنے میں کبھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور میں نے کہا کہ صرف خدمت نہیں کی، اس خدمت کی کبھی خودنمائی نہیں کی. خودنمائی نہیں کی. یہ اس دور کی ایک سب سے اہم خوبی جو گاہے بہت خال نظر آتی ہے لوگوں میں. جیسے کہ میں نے کہا نا 500 بھی کوئی دے تو مجھے کہتا ہے مجھے اسٹیج پہ بٹھاؤ، میں نے 500 روپے چندہ دیا ہے. یہ ہے اب تو آزادی اپنے لیے ہے نا، ہم آزادی کے لیے تھوڑی ہے. اب آزادی ہمارے لیے ہے یا دین ہمارے لیے ہے، ہم دین کے لیے نہیں. لیکن ان مرحوم کی یہ خوبی تھی کہ ساری خدمات جو کی ہے انہوں نے 40-50 سال میں اس سینچوری میں، انجمن کعبان نجف کے حوالے سے، انجمن ذوالفقار مرتضی کے حوالے سے، ذاتی افراد کے حوالے سے کبھی خودنمائی نہیں کی بنی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ معلوم کا پریس تھا، چھاپا خانہ. اب اس سے میں استفادہ کرتے ہوئے قرآن کی ایک آیت اور 2 رخ پیش آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو چھاپا خانہ پریس، انگریزی میں پریس کہیں گے، ظاہر اردو میں چھاپا خانہ کہیں گے. یہ چھاپا خانہ، اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اور اسی سے میری تفصیل آگے بڑھے گی. یہ دراصل ذرائع ابلاغ کا رزق ہے. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اگر میں اپنی بات کو پہنچا سکا. یہ جو ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں، ذرائع ابلاغ کا سوچتے ہیں نا، بات پہنچانے کا ذریعہ ہے، بات پہنچانے کا طریقہ، بات پہنچانے کا وسیلہ، اسے ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، جسے آج کل کی زبان میں آپ میڈیا کہتے ہیں.
جسے آج کل کی زبان میں میڈیا، یہ میڈیا کا رزق ہے پریس. صحیح بات، صحیح. پھر چھپے گا تو میڈیا کو خبر ملے گی. اور میڈیا کی ذریعہ ابلاغ کی میڈیا کی اہمیت کیا ہے؟ ذریعہ ابلاغ کی اہمیت کیا ہے؟ ذریعہ ابلاغ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ ذریعہ ابلاغ چاہے تو رائی کو پہاڑ بنا دے. صحیح. اور چاہے تو پہاڑ کو رائی بنا دے. صحیح بات. جس خبر کو جس اینگل سے بنا کے پیش کرنا ہو میڈیا کر دیتا ہے. اچھی چیز کو برا بنا کے پیش کرنا ہو، بری چیز کو اچھا بنا کے پیش کرنا ہو. پرانے زمانے میں اسی کا نام تھا پروپیگنڈا. جدید زمانے میں اس کا نام ہے میڈیا. میں پروپیگنڈے کی طاقت بتاؤں آپ کو، میڈیا کی طاقت سمجھانے کے لیے. پرانا نام پروپیگنڈا، نیا نام جدید نام میڈیا. چاہے وہ لو یا یہ نام لو، پروپیگنڈے کی طاقت بتانا چاہتا ہوں آپ کو. صفین کے میدان میں ہاشم ابن منقار کے سامنے معاویہ کے لشکر کا ایک آدمی آ کر لڑنے آیا اور آج یہ کہتا ہے میں تم سے ضرور جنگ کروں گا اس لیے کہ تم اور تمہارا علی نماز نہیں پڑھتے. آپ سمجھے میڈیا کی طاقت. علی کے لیے کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے. وہ علی جو یہ کہتے تھے کہ میں نے تم سب سے پہلے 7 سال پہلے رسول کے ساتھ نماز پڑھی. بے شک. یعنی 3 ہی تو کوئی ہستیاں تھی نماز پڑھنے والی، یا محمد مصطفیٰ تھے، یا خدیجہ الکبریٰ تھی، یا علی مرتضیٰ. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. اور دوسرا وہ جملہ کہ جب علی کی شہادت ہوئی تو شام کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ اسے کہتے ہیں میڈیا، اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا. اور بہت سے لوگوں نے پھر کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ رسول کا کوئی رشتہ دار بھی ہے، ہم تو مالیہ ہی میں رسول کا رشتہ دار سمجھا کرتے ہیں. یہ میڈیا کی طاقت ہے. یہ پروپیگنڈا جب دنیا ترقی ہوئی تو یہ خبر پہنچانے کے ذریعے کو میڈیا کی جدید دور میں کہتے ہیں. اس خبر پہنچانے کے ذرائع بنائے گئے اور اس کا پہلا ذریعہ ہے تحریر اخبار. بڑے بڑے لکھے لوگ موجود. پہلا ذریعہ ہے اخبار، تحریر کے ذریعے سے کوئی خبر، کوئی بات، کوئی نظریہ، کوئی فکر پہنچائی جاتی تھی. یاد ہوگا آپ کو جب کوئی واقعہ ہو جائے تو صبح انتظار میں بیٹھتے تھے کہ اخبار آئے گا تو پتہ چلے گا. ارے بزرگ جو موجود ہیں پتہ ہے کہ اخبار آئے گا صبح تو پتہ چلے گا. اخبار میں پھر ایک ہی چھپتا تھا جگہ، پھر مسافہ ہو گیا وغیرہ یا جسارت وغیرہ پھر کرنے لگے تب انتظار ہوتا تھا. دنیا نے یہی میڈیا تھا خبر کو پہنچانے کا، نظریے کو پہنچانے کا، فکر کو پہنچانے کا. لیکن دنیا نے یہ محسوس کیا کہ یہ ذریعہ ناکافی ہے. یہ خبر پہنچانے کا، فکر پہنچانے کا ذریعہ، یہ جو تحریر کا ذریعہ ہے یہ ناکافی ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے. چنانچہ تبدیلی کی گئی اور ریڈیو ایجاد کیا گیا کہ تحریر نہیں، آواز کے ساتھ خبر جانی چاہیے. صحیح. اس لیے کہ لہجے میں اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ لہجے میں اثر ہوتا ہے. تو آواز ایجاد کی گئی، آواز کے ساتھ میں اس کے ساتھ کو پیغام کو، نظریے کو، فکر کو، خبر کو پہنچایا گیا. اور وہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا بزرگوں کو کہ وہ صدر میں بیٹھے ہوتے تھے سیروین لے کے، کیا پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، کہاں کیا ہنگامہ ہوا، کیا. یہ ماضی کی باتیں ہیں. پھر دنیا نے یہ محسوس کیا کہ یہ ذریعہ بھی ناکافی ہے، لہجہ بھی ناکافی ہے، تحریر تو تھی ناکافی، لہجہ بھی ناکافی ہے، منظر کشی ہونی چاہیے، تصویر دکھائی جانی چاہیے. مجھے نہیں پتا کتنے پڑھے لکھے مجموعے کو میں اپنی بات پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا. تصویر پہنچانی چاہیے. تو عزیزان محترم، ایک معاشرے کی خبر، ایک ہی معاشرے کی خبر، ایک ہی معاشرے کی فکر، ایک ہی جیسے لوگوں کا نظریہ پہنچانے کے لیے جب تحریر کا وسیلہ ناکافی تھا تو وہاں سے آنے والا تحریر کا وسیلہ اکیلا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟
تحریر کا وسیلہ ناکافی تھا، تو جب تحریر کا وسیلہ ناکافی ہوا، دنیا نے محسوس کیا تو لہجہ دیا، تو پھر وہاں سے جو خبر آ رہی ہے، نہ جس کے معاشرے کا پتہ ہے، نہ جس کے مزاج کا پتہ ہے، نہ جس کی رضا کا پتہ ہے، نہ جس کے ماحول کا پتہ ہے، تو وہاں سے آنے والی اکیلی تحریر کیسے کافی ہو جائے گی؟ کیا تحریر اکیلی کافی نہیں ہے؟ اس کے ساتھ لہجہ یعنی نبی آئے گا، کتاب کرے گا۔ اس کے لیے لہجہ آئے، پھر دنیا نے یہ محسوس کیا کہ لہجہ بھی ناکافی ہے، منظر کشی ہونی چاہیے، عمل کر کے دکھایا جانا چاہیے۔ جب منظر دکھایا جائے گا تو اثر دیر تک بھی رہتا ہے، اثر زیادہ بھی ہوتا ہے، اثر دیر تک بھی باقی رہتا ہے، اثر زیادہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو کسی نے آ کے کہا راستے میں موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، جوان مارا گیا، آپ نے سنا کہ افسوس ہوا، بھول گئے۔ جو دیکھ کے آیا تھا اس کی نگاہوں میں بار بار منظر گھومے گا کہ وہ ایسا ہوا تھا، ایسا گرا تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا جوان تھا، یہ ہوا، ایسا ہو جاتا تو شاید بچ جاتا۔ منظر کا اثر دیر تک بھی رہتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں سے لہجہ کافی نہیں ہے، جب ہم نے پیغام بھیجا ہے تو ہم امام بھی بھیجیں گے جو کر کے دکھاتا رہے گا۔ تو اب آپ سمجھیں کہ منظر کشی کا اثر زیادہ بھی ہوتا ہے، دیر تک بھی رہتا ہے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں، صرف کتابیں نہیں چھاپتے، ہم تقریر کرتے ہیں تاکہ لہجہ جائے۔ ہم صرف تقریر نہیں کرتے، ہم علم نکال کر منظر کشی کرتے ہیں، ہم تابوت نکال کر منظر کشی کرتے ہیں، ہم زری نکال کے منظر کشی کرتے ہیں، ہم خون بہا کے منظر کشی کرتے ہیں تاکہ منظر کا اثر دیر تک بھی رہے اور زیادہ بھی ہو۔ یہ جو منظر کشی ہے، علم کے نکلنے کی، تابوت کے نکلنے کی، غلی ٹوٹنے کی، ذوالجناح کے نکلنے کی، یہ منظر کشی اس لیے ہے کہ اثر زیادہ بھی ہو، دیر تک بھی رہے۔ تو یہ ہے ذریعہ ابلاغ، میڈیا کتنا اہم ہے۔ اب دیکھیے اس کی اہمیت کو کہ آل محمد کے خلاف کتنے میڈیا کام کر رہے ہیں۔ میں میڈیا میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور پھر دوسرا نقطہ مقدر ہے، آل محمد کے خلاف کتنے میڈیا کام کر رہے ہیں۔ ٹی وی آپ کے خلاف ہے، ریڈیو آپ کے خلاف ہے، رسالے آپ کے خلاف ہے، مسجد کا مولوی خلاف ہے، سب ہے نا۔ یہ کیسی باتیں آپ کے عقیدے کے خلاف آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کیا شب اشتہار داماد رسول، داماد علی کے نام سے، کیا ہمارے عقیدے کی توہین نہیں ہے؟ بالکل میڈیا پہ آ گیا کہ نہیں وہ غلطی کر دی انہوں نے، وغیرہ وغیرہ مثالیں کیا دوں میں آپ کو، آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں کتنا میڈیا کام کر رہا ہے۔ آل محمد کے خلاف کتنے میڈیاز کام کر رہے ہیں، کتنے ذریعے ہیں، کتنے وسیلے ہیں۔ مسجد کا مولوی بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، ریڈیو بھی ہے، اخبار بھی ہے، تقریریں بھی ہیں، رسالے بھی ہیں، مولوی کی تربیت بھی ہے۔ یہ سب آل محمد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور آل محمد کی حمایت میں کتنے میڈیا ہیں، جو ہے نا آل محمد کی حمایت میں کتنے میڈیا ہیں؟ کہ صرف ایک میڈیا ہے جو آل محمد کی حمایت کر رہا ہے، اس کا نام ہے مجلس اعلیٰ۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، صحیح بات۔ ایک ہی میڈیا ہے جو آل محمد کی حمایت میں کام کر رہا ہے، جس کا نام ہے مجلس اعلیٰ۔ بے شک بے شک۔ اچھا، تو جتنے میڈیا مخالفت پر کام کر رہے ہیں، کبھی آپ نے کہا کہ ٹی وی بند کرو؟ اس پہ ہمارے عقیدے کے خلاف بات ہو رہی ہے،
آل محمد کے خلاف بولا جا رہا ہے، ٹی وی بند کرو، کبھی کہا شیعہ قوم نے کبھی یہ مطالبہ کیا؟ اب تو شیعہ قوم میں ذرا بے لگام ہو گئی ہے، اب تو ماشاءاللہ ہر میٹرک جو ہے وہ پاس، نان میٹرک جو ہے وہ شہید ہو گیا، ہر جو باہر سے جا کے آتا ہے وہ امامہ سب پہ رکھ کے آتا ہے اور پھر اپنی مرضی کی سیاست کرتا ہے. اب تو ہو گیا، منتشر ہو گئی قوم. لیکن جو شیعہ قوم کے اصول ہیں 50 سال میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے مطالبہ کیا ہو ٹی وی بند کرو، ریڈیو بند کرو، فلاں اخبار بند کرو، فلاں رسالہ بند کرو، فلاں مولوی کی تقریر بند کرو. ہم کہتے ہیں کرتے رہو، ہمیں نہیں اثر پڑتا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ حق ہے. توجہ دیجیے گا، بہت اہم جملہ دینے جا رہا ہوں. بہت بڑا لکھا مجمع، فکری مجمع بیٹھا ہوا رکھا، بہت اہم جملہ دینے جا رہا ہوں. ہم نے نہیں کہا میں کسی ٹی وی کو بند کر دو، کسی مولوی کو بند کر دو، کسی اخبار کو بند کر دو، کسی رسالے کو بند کر دو. ہم نے کہا اتنے میڈیا آل محمد کے خلاف کام کر رہے ہیں. ایک میڈیا جو آل محمد کی حمایت پہ کام کر رہا ہے، دنیا کہتی ہے اس مجلس کو بند کر دو. مخالفین اس مجلس کو بند کر دو. بھائی کیوں بند کر دو؟ لیکن تمہارے خلاف بولا جا رہا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بند کر دو، تم کہہ رہے ہو بند کر دو. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ ایک میڈیا ان سینکڑوں میڈیا سے کس طرح بھاری ہے. اس مجلس کی اہمیت سمجھ میں آئی. تو جملہ دے رہا ہوں، اگر میرا یہ جملہ ضائع گیا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. جملہ دینے جا رہا ہوں، یہ ایک میڈیا کتنا بھاری ہے ان سینکڑوں میڈیا پر جو آل محمد کی مخالفت کر رہے ہیں. اس مجلس کی اہمیت تو سمجھیے. اسی لیے تو سارے حملے مجلس پہ ہو رہے ہیں. یہ اسی لیے ہو رہے ہیں مجلس پہ حملے کہ یہی تو ایک میڈیا تھا جو ہم بیان کر رہا تھا. اسی کو توڑو، اسی کو دباؤ، اسی کو ختم کرو. یہ ایک میڈیا ان سینکڑوں میڈیا پر ایسے ہی بھاری ہے. جملہ سنیے گا، توجہ. یہ ایک میڈیا ان سینکڑوں میڈیا پر ایسے ہی بھاری ہے جیسے یوم خندق علی کی ایک جنگ تمام عبادتوں میں بھاری تھی. سبحان اللہ. کیا کہنے واہ 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 واہ. اتنا ہی بھاری ہے تمام میڈیا پر جو آل محمد کے خلاف ہے. جیسے علی کی ایک سب یوم خندق تمام عبادتوں میں بھاری ہے. اور تمام میڈیا کو یہ ایک مجلس اعظا ایسے ہی شکل دے رہی ہے، ایسے ہی شکل دے رہی ہے جیسے صفین کے میدان میں اکیلا علی پورے معاویہ کے لشکر کو شکل دے رہا ہے. میدان میں علی مالک اشتر کہتے ہیں کہ علی نے اپنے لشکر کو خوب تسلی دی، دلاسا دیا کہ ایسے لڑو ویسے لڑنا، دانت کھینچ کے لڑنا، لشکر کے آخر تک نظر رکھنا اور کیوں تیر چلانا اور پہلا تیر ڈھیلا چھوڑنا. اس کے بعد بھی جب علی نے دیکھا کہ ذرا سی کچھ کسر باقی ہے تو کہا اچھا دیکھو. ایک مرتبہ علی نے تلوار میان سے نکالی اور مالک کہتے ہیں علی نے شام کے لشکر پر حملہ کیا. تو علی نے شام کے لشکر پہ حملہ کیا تو مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شام کا لشکر 70 ٹکڑیوں میں بٹ کے بھاگ رہا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شام کا لشکر کیا بات ہے، کیا بات. 70 ٹکڑیوں میں بٹ کے بھاگ رہا ہے. اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ 70 ٹکڑیوں میں ہر ٹکڑی کے پیچھے علی ابن ابی طالب تلوار لیے ہوئے. کیا بات ہے. واہ واہ. تلوار لیے ہوئے حملہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. میں گھبرا گیا. گھبرا کے میں نے
زمین پر رکھے ہوئے کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. مسکراتے دیکھ کر میری حیرت کی تنہائی, کیا ہوا مالک, کیا ہوا مالک؟ مولا یہ کیا ماجرا ہے, مولا یہ کیا ماجرا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ مشکل بہت چیز ہے. ادھر 70 ٹکڑیوں کے پیچھے علی بن ابی طالب, ادھر بھی علی بن ابی طالب. کیا مالک قرآن نہیں پڑھا, مالک قرآن نہیں پڑھا؟ کیا مولا پڑھا تو ہے, جب تک آپ نہ سمجھائیں قرآن سمجھ میں کہاں تک آتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. مولا قرآن پڑھا تو ہے, جب تک آپ نہ سمجھائیں سمجھ میں آتا کہاں ہے. کہ مالک قرآن پڑھو, فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو جب بھی تم اپنے رخ کو پھیرو گے اللہ کے چہرے کو پاؤ گے, جدھر اپنے چہرے کو پھیرو گے اللہ کے چہرے کو پاؤ گے. مالک نحن وجه اللہ, علی تو اللہ کا چہرہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حیدری, جزاک اللہ, جزاک اللہ. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ واہ, کیا بات ہے. یہ ہے میڈیا, یہ ہے مجلس کا میڈیا. بے شک. اب اس میڈیا کو جو رزق دے, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. یہ میں موضوع سے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹا, بے شک, بے شک. اور میں نے جو فضیلت ان کی, جو فضائل بیان کے, جو ان کی خوبی بیان کی, اسی خوبی کو میں نے موضوع بنایا. وہ میڈیا کا رزق کا سبب تھے. ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا مجالس کے انتہا بھی انتہا چھاپے, اور بھی بڑے فلاحی کاموں میں ان کے ساتھ امان نجم کے ساتھ انہوں نے حصہ لیا, انفرادی طور پہ ادا کیا کرتے تھے. خود میرے ساتھ مجھے بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے, میں لاہور اشرف پڑھتا ہوں, کو پتہ ہے پنجاب اشرف پڑھتا ہوں. ملاقات ہوئی, کہنے لگے کہاں پڑھنا ہے, میں نے کہا لاہور پڑھ رہا ہوں, منڈی باودی پڑھ رہا ہوں, گجرانوالہ پڑھ رہا ہوں. اتنی دور دور کیسے جائیں گے, گاڑی کرتے کرائے, میری کیا ضرورت ہے, میری گاڑی کھڑی ہے, کیا گاڑی دے دی مجھے, جیو جیو جیو. مجھے لے جائیے, آپ کی اپنی گاڑی ہے بھائی, آپ کو کیا ضرورت ہے, کون دیتا ہے. صرف یہ تھی آزاداری, اور دنیا کو نہیں بتایا, انہوں نے نہیں بتایا, میرے بھائی کو نہیں بتایا. دوست تو میرے بھائی کے تھے نا, میرے دوست تھوڑی تھے, میں تو بڑے تھے. تو میں نے آگے بھائی کو بتایا کہ حسن بھائی نے گاڑی دی, اور دینے کے بعد دل سے پوچھا نہیں مجھ سے کہ کہاں ہو, کیا ہو, کیسے ہے, گاڑی چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے. ہوتا ہے آدمی دیتا تو ذرا پریشان ہوتا ہے, پوچھ لو فون کر کے, ہاں بھیا گاڑی صحیح چل رہی ہے, اسی بہانے سے خراب تو نہیں, گاڑی تو نہیں, پوچھا نہیں, انہوں نے پڑھ کے بہرحال یہ خدمت کی آل محمد کی. تو رزق دینے والے کی ظاہر کی اہمیت ہے, بے شک ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے والذین حاجروا, اب آیت رزق پہ آ گئی اور میں نے اسی میں نتیجہ تمام کر دینا ہے. والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا, ثم قتلوا او ماتوا. آج تک آپ یہ سنتے آئے ہیں اس سال ثواب کی مجالس میں, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہی سنتے آئے ہیں کہ گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے, وہ مارے گئے, وہ مردہ ہیں, یہ گمان نہ کرنا, وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. کون پا رہا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا, قتل قتلوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, قتل ہو گیا. یہاں قرآن نے دیکھیے آگے پڑھ کر کیا کہا, وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا. وہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے, ہجرت بڑا کام ہے یا قتل ہونا بڑا کام ہے؟ قتل ہونا بڑا امتحان ہے, جان ہی نہیں ختم ہو گیا, ہجرت میں جان تو بچ گئی, لیکن وہاں صرف قتل ہونے والے کو زندہ رکھ کے رزق دیا ہے. یہاں والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا, وہ قتل ہو یا بستر مرگ پہ موت آ جائے. یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ قتل ہی ہو, نہیں, ثم قتلوا چاہے وہ قتل ہو, او ماتوا چاہے وہ مر جائیں. قتل ہونا اور ہے, موت اور ہے. جو بستر مرگ میں طبعی موت بھی آ جائے, ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے, لَيَرْزَقْنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا, ہم انہیں رزق حسن دیتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. اگر آپ اجازت ہے تو میں حاضروں کی طرح سے تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر آپ سماعت کے لیے آمادہ ہیں. ایک سلمان بھیجیں محمد.
عشرے میں قرآن کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے، اور شاید میرا خیال ہے اس سال امروہہ بارگاہ میں بھی عشرے میں پہلی سفر تھا قرآن کے موضوع پر، جو میرا فیوریٹ موضوع ہے، مسلسل پڑھتا رہتا ہوں۔ اس پہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ قرآن اپنے الفاظ کو معنی میں کم مفہوم میں زیادہ استعمال کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آفاقیت اور معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ لفظوں کو معنی میں کم اور مفہوم میں زیادہ استعمال کرتا ہے۔ معنی اور مفہوم میں فرق ہوتا ہے تھوڑا۔ معنی اور مفہوم میں فرق کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیجیے۔ میں نے کہا شیر کے معنی ہے وہ درندہ جو جنگل میں رہتا ہے، جو پھاڑ کھاتا ہے، جو طاقتور ہے، جو جنگل کا بادشاہ ہے، یہ اس کی صفات ہے، لیکن معنی اس کے وہی درندہ ہے۔ اب اگر درندے کے معنی کے بجائے ان میں سے کسی صفت کو استعمال کیا جائے تو وہ مفہوم کیا رہتا ہے؟ اصل ہم نے کہا اصل کے کیا کہنے، وہ تو شیر ہے۔ تو یہاں معنی نہیں مراتے وہ درندہ وہ والا جو جنگل میں رہتا ہے اصل وہ ہے، بلکہ مفہوم مراتے یعنی وہ شیر ہے، یعنی وہ بہادر ہے، یعنی وہ طاقتور ہے، یعنی وہ بادشاہ ہے۔ کوئی بھی معنی مراد ہو سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ تو قرآن نے مفہوم زیادہ استعمال کیا۔ والذین ہاجروا، ہجرت کے معنی اگرچہ کہ یہ ہے کہ اپنا وطن چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا۔ صحیح۔ ہجرت کے معنی کیا ہے؟ اپنا وطن چھوڑ کے کہیں چلے جائے، چھوٹے سے دور، اپنوں سے دور ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اپنوں سے جن سے وابستگی تھی ان کو چھوڑ دینا کہلاتی ہے ہجرت۔ اب ابراہیم کہہ رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری ہدایت کرے گا۔ قرآن انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری ہدایت کرے گا۔ تو کہیں بیٹھا ہوا تھا رب جہاں ابراہیم جاتے ہیں؟ رب تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہر جگہ شاید سے قریب ہے۔ وہ ابراہیم کہہ رہے ہیں انی ذاہب، میں جا رہا ہوں، تو جا کہاں رہے ہو ابراہیم؟ وہ تو تمہاری شہر رب سے قریب ہے۔ کہا جا رہا ہوں سے مراد نہیں کہ پیروں سے سفر طے کر کے جا رہا ہوں۔ ذاہب کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ میں رجوع کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری ہدایت کرے گا۔ تو مہاجر ہجرت جو اپنوں سے دور ہو جائے۔ اب یہاں کیا کہا؟ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، فی اللہ نہیں، الی اللہ نہیں، سبیل اللہ، جو اپنوں کو چھوڑ کے اللہ کی سبیل کی طرف رجوع کرے۔ سبیل یعنی راستہ، سبیل یعنی راستہ۔ اسی امام باقی 24 محرم کی مجلس میں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ تو صراط مستقیم وہ راستہ سیدھا، تو کوئی راستہ تو کسی منزل کی طرف جاتا ہے، تو کیا اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے جو صراط مستقیم جائے گا؟ نہیں، جو ملائے منزل سے، جو کسی کو منزل سے ملائے اسے کہتے راستہ۔ تو منزل ہے اللہ، جو اللہ سے ملائے وہ ہے راستہ، وہی سبیل ہے، وہی سبیل ہے جو اللہ سے ملائے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے کے لیے اپنوں کو چھوڑ کر آ جائے۔ ثم قتلوا وماتوا، پھر چاہے وہ قتل ہو ان کی طرح یا وہ سر مر جائے کسی محروم کی طرح۔ یرزقنا اللہ رزقا حسنا، ہم اسے رزق حسن دیتے ہیں۔ ان اللہ لہو خیر الرازقین، سورہ مبارکہ حج کی آیت، اور ہم آخری آیت سنتے ہوئے گفتگو کو تمام کر دو۔ ضرب اللہ، سورہ مبارکہ النحل، قرآن مجید کا 16واں سورہ کی 75ویں آیت۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق سرا وجهرا۔ ضرب اللہ، اللہ مثال دیتا ہے، مثلا عبدا مملوکا، اس غلام کی، مملوک کی، غلام کی، بندے کی، جو غلام ہے، لا يقدر على شيء، جس کا کسی چیز پہ اختیار ہی نہیں، جس کا کسی چیز پہ اختیار ہی نہیں ہے، لا يقدر على شيء، اختیار نہیں ہے۔ ومن رزقناه منا رزقا حسنا، دوسرا وہ ہے جسے ہم نے رزق حسن دیا۔ ایک غلام ہے جس کا اختیار نہیں ہے، دوسرا وہ ہے جسے پروردگار رزق دے رہا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ جسے رزق دے رہا ہے؟ وہ ہوا ينفق سرا وجهرا، وہ کبھی دکھا کے خرچ کرتا
جسے اللہ رزق حسن دے وہ کبھی دکھا کے خرچ کرتا ہے، وہ کبھی چھپا کے خرچ کرتا ہے، وہ حزینوں کب خرچ کرتا ہے؟ ثم قتلوا وماتوا لیرزقهم اللہ رزقا حسنا، وہ قتل ہو جائے جب بھی رزق دے رہے ہیں، وہ بستر میں مر جائے جب بھی رزق دے رہے ہیں، اور جسے ہم رزق دے رہے ہیں وہ چھپا کے نہیں رکھتا، وہ دبا کے نہیں رکھتا، وہ دیتا چلا جاتا ہے، کبھی چھپا دکھا کے دیتا ہے، کبھی چھپا کے دیتا ہے۔ کسی کو اولاد کا رزق چاہیے شریف پہ جاتا ہے حسین دے دیتا ہے، کسی کو اولاد کا رزق چاہیے بارگاہ رسالت پہ آتا ہے حسین دے دیتا ہے، کسی کو معاش کا رزق چاہیے حسین دے دیتا ہے، کسی کو صحت کا رزق چاہیے حسین دے دیتا ہے، کسی کو علم کا رزق چاہیے حسین دے دیتا ہے، کسی کو شفا کا رزق چاہیے حسین دے دیتا ہے، کسی کو شفاعت کا رزق چاہیے حسین دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے جسے ہم رزق حسن دیتے ہیں وہ چھپا کے نہیں رکھتا، وہ کبھی دکھا کے خرچ کرتا ہے، کبھی چھپا کے خرچ کرتا ہے۔ فہوا ينفق قرآن پڑھ رہا ہوں جس کو ترجمے پہ اعتراض ہے آ جائے، فہوا بس وہ ينفق انفاق کرتا ہے، دیتا ہے، سرًا وجہرا، سر کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، جہرا کہتے ہیں ظاہر کو، کبھی دکھا کے خرچ کرتا ہے کبھی چھپا کے خرچ کرتا ہے۔ تو پروردگار نے حسین کو رزق دیا ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک تو حسین رزق حسن کو چھپا کے نہیں رکھا، بے شک بانٹ رہا بے شک بانٹ رہا۔ رزق کہتے ہیں بقا کے سبب کو، بے شک بے شک بے شک رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں وہ چیز وہ شے جو بقا کا سبب ہو، جب تک آدمی کھا رہا ہے کہتے ہیں وہ زندہ ہے، اور کھانا پینا چھوٹ گیا بستر پہ پڑا ہوا ہے کا مردوں سے بدتر ہے، رزق نہیں مل رہا، کھا نہیں سکتا کا مردہ ہی ہے، اب کیا زندگی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ رزق نہیں مل رہا۔ رزق سبب حیات ہے۔ بے شک میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سوچئے، تصور کیجئے کہ جو اس مجلس عزا کی بقا کا سبب بنے، کیا بات ہے، کیا بات، اب وہ کسی انداز سے بنے، کسی حوالے سے بنے، چاہے وہ اشتہار چھپا کے بنے، چاہے مجلس میں شریک ہو کے بنے، چاہے مرثیہ پڑھ کے بنے، چاہے حدیث پڑھ کے بنے رزق کا سبب، چاہے مجلس برپا کروا کے بنے مجلس کا سبب، تو جو اس کا رزق بن رہا ہے ذکر کا